الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وازواجہ المطہرات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب وآل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، شہریاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغی رسالت ختم دوری نبوت، حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ گلشن ہند ہے شاداب کلیج ٹھنڈے، آہ اے ابر کرم روز برسنا تیرا۔ خواجہ معین الدین ہے اور غوث محی الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ حضرات، آج اسلامی سال کا یہ ماہ مقدس رجب المرجب شریف، جس کی آج 30ویں کے اعتبار سے رویت ہوئی، اس مبارک مسعود مہینے کی آج پہلی شب ہے۔ آنے والے دنوں میں 6 بیانات نسبت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انشاءاللہ تعالی کیے جائیں گے، اور اس ماہ مقدس رجب شریف کو جہاں بے شمار اولیاء صالحین کے دن سے نسبت ہے، ولادت و وصال کافی اولیاء و صالحین کا اس مہینے میں ہے، وہاں مملکت ہند کی ایک روحانی شخصیت، تاجدار ولایت اور والی ہند سرکار معین الدین حسن سنجری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نسبت ہے، اور ہندوستان کی زمین قیامت تک خواجہ کے قدموں کی احسان مند رہے گی، جس نے اس زمین پر آ کر کفر کی تاریکیوں کو تار تار کر کے اسلام کی شمع قیامت تک کے لیے اس زمین پہ روشن کر کے اس ہند کی زمین کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔ قیامت تک یہاں کے باشندے اہل اسلام، ان کے سروں پر خواجہ کی محبت اور ان کے احسان کا سایہ رہے گا کہ جن کے باپ داداؤں کو خواجہ کی تبلیغ نے اسلام اور کے قریب کیا، مومن مسلمان بنایا، بعد میں ان کی نسلیں بھی صاحب ایمان پیدا ہوئی،
اس لیے قیامت تک ہندوستان کی زمین پہ رہنے والا مسلمان خواجہ کا احسان مند رہے گا۔ آپ کی وہ تبلیغ ہندوستان کی زمین پر آنے والے بیانات میں یہ فقیر عرض کرے گا، آپ کی مختصر حیات پاک سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ ایران کے علاقے سجستان، جس کو ہم اپنی زبان میں سنجر کہتے ہیں، ہجری 537 میں آپ کی ولادت پاک ہے اور 633 میں ہندوستان کی زمین صوبہ راجستھان کے شہر اجمیر شریف میں آپ کی وفات پاک و آپ کا مرقد پاک ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے اس قدر لکھا گیا ہے، اس قدر پڑھا گیا ہے، اور لوگوں کے دل خواجہ کی محبت سے ایسے گرویدہ ہیں، 8 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی خواجہ کا آستانہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں جیتا ہے صدیوں تک زمین پہ حکومت کرتا رہتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی وہاں آ کر اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، اپنا دامن پسارتے ہیں، اور خواجہ کی زندگی ایک سبق دے رہی ہے، ایک درس دے رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے مٹانے والا، خدا کے دین اور اس کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا جب تک رہتا ہے اللہ کے انعام و اکرام کے سائے میں رہتا ہے، اور جب قبر میں چلا بھی جاتا ہے زمانوں تک، قیامت تک اس کی قبر ان کی زندگی کا روشن و بیان ثبوت دیتی ہے۔ جو آج سرکار غریب نواز کا آستانہ ہندوستانی نہیں پورے ملک میں جن کے آستانے کا صرف گنبدی ایمان کی علامت بن گیا ہو، عقیدت کی علامت بن گیا ہو، اور جس مومن کے گھر میں خواجہ کی گنبد کا سایہ ان کی گنبد کی شبیہ ہو، پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ عقیدت مند ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، یہ بزرگوں اولیاء اور صالحین کے آستانے سے لگاؤ لگانے والا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 633 ہجری میں آپ کا وصال ہے، یہ 1441 چل رہا ہے۔ 8 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آپ اجمیر شریف کی رونق دیکھو، خواجہ کے مزار کے ارد گرد عاشقوں کا ہجوم دیکھو، محبت کرنے والوں کی نظر و نیاز دیکھو، عقیدت مندوں کی عقیدت کی سوگاتیں دیکھو، اور دامن پھیلانے والوں کے دامن دیکھو۔ یقیناً ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کی محبت میں مٹنے والا کبھی مٹتا نہیں ہے، اللہ اسے جاویدانی زندگی عطا فرماتا ہے، جس کو امام اہل سنت نے بڑے مختصر سے الفاظ میں بیان کر دیا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مرتے مرتے نام ہو ہی جائے گا۔ سرکار غریب نواز جن کی زندگی آج ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی ہندوستان اور بیرون ہند جتنے بھی بڑے لوگ دنیاوی اعتبار سے عہدیدار بڑے لوگ گزرے ہیں، شاید کوئی ہوگا جو خواجہ کے آستانے پہ نہ آتا ہو، آتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے شردھا پیش کرتے ہیں، محبت عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور وہ اپنا ایک تاثر دیتے ہیں، اپنا ایک کانسیپٹ ظاہر کرتے ہیں کہ اس بارگاہ سے انسانیت کو، مانوتا کو کیا ملتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی دنیا کا رہنے والا ایک بہت بڑا فلسفی اور بہت بڑا دانشور انسان جس نے بہت بڑے کارنامے کیے، مسٹر مارڈن لارڈ کرزن، وہ جب سیاحت کرتے کرتے گھومتے گھومتے اجمیر میں آیا اور خواجہ کی تربت کے سامنے کھڑا ہوا، بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اس درگاہ کو کیسا پایا، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قبر ہے جو تنہا پورے بھارت پہ حکومت کر رہی ہے، قبر پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ اس طرح بے شمار لوگوں کے تاثرات، خیر ان کے تاثرات اپنی جگہ پر، مگر خواجہ کا جو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، خدا کی بارگاہ میں انہوں نے جو مقام و منصب حاصل کیا ہے، اور اللہ کا قرب جو سرکار غریب نواز کو ملا ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، جنہیں قیامت تک لوگ عطائے رسول سے یاد کرتے رہیں گے۔
لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے ہدیہ، تحفہ اور عطا سے یاد کرتے رہیں گے کہ اہل ہند، ہندوستان والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گفٹ ملا ہے، ایک تحفہ ملا ہے، اس تحفے کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری میں آپ ایران کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا غیاث الدین حسن سنجری چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ ام الخیر۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام علی مقام، ماں کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے جاگیرداروں میں ہیں، اور آپ کے والد اپنے علاقے کے سیٹ ساہوکار میں ہیں، دولت کا انبار ہے، مگر آپ کے والد اپنے وقت کے عالم دین بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، زاہد وقت بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے جیسا ماحول ملے گا ویسی پرورش اولاد کی ہوگی۔ ابتدائی تعلیم سرکار غریب نواز نے اپنے والد ماجد اپنے والدہ سے حاصل کی، اور جب آپ تقریباً 14-15 سال کے ہوئے آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے ایک بھائی بھی تھے، آپ اور آپ کے بھائی، آپ دونوں کو والد کی وراثت سے ترکاس حصہ ملا۔ آپ کو اپنے حصے میں ایک پون چکی، ایک چھوٹا سا باغ کا حصہ ملا، جسے آپ نے کچھ دنوں تک سنبھالا اور اس میں کام کرتے، باغ کی رکھوالی کرتے، اور جو ہے عبادت، ریاضت، بندگی میں ماحول ہی ایسا ملا ہے، پہلے ہی سے پابند شرع ہیں اور فرائض و واجبات کے عادی، نوافل و سنت کے عادی ہیں۔ کچھ مہینوں تک یا تقریباً 1 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے، مگر ہمیشہ دل یہ چاہتا تھا کہ معین الدین کب تک ان چیزوں میں لگے رہو گے؟ کیا زندگی باغ کی رکھوالی میں گزار دینی ہے؟ والد سے جو سرمایہ ملا ہے کیا اسی سرمایہ کو خرچ کر کے زندگی گزارنی ہے؟ کیا کوئی مقام نہیں لینا ہے؟ اللہ نے آخر پیدا کیوں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معین الدین کب تک اس میں رہو گے؟ دل تو چاہتا تھا کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں، ایک سبب چاہیے تھا، ریزن چاہیے تھا کہ جو ایک سبب بن جائے اور یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے خدا کے دین کی تبلیغ کے لیے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے۔ خراسان اور ایران کی زمین کے ایک بہت بڑے مذہب حضرت شیخ حضرت اللہ شیخ مذہب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو زمانے کے بہت بڑے مذہب ہے، واقعی آپ نے بہارا سنا ہے، یہ زیادہ طویل نہ کروں گا۔ باغ سے گزر ہوتا ہے، آپ باغ میں تشریف لے گئے۔ سرکار غریب نواز اور ان خاندان کو پہلے سے بزرگوں، صالحین اور صوفیاء سے محبت ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی ایران کے بڑے مذہبوں میں ہے، آئے باغ میں داخل ہوئے، سرکار غریب نواز نے چٹائی بچھائی اور حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کہتے ہیں بیٹا کچھ کھانے کے لیے دو۔ انگور کے درخت سے کچھ خوشے لے آئے اور کٹوری میں حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو پیش فرماتے ہیں، کھائے خوش ہو گئے۔ اپنی تھیلی جھولی تھی، اس میں سے کھلی کے ٹکڑے نکالے، یعنی گڑ سے بنی ہوئی چیز جس کو ہم اپنی زبان میں گوبت بولتے ہیں، وہ چیز نکالی اور آپ دیتے ہیں معین الدین اس کو زبان پہ رکھو، نگل جاؤ۔ کھلی کا ٹکڑا سرکار غریب نواز نے کھایا، نہ جانے اس میں کیسی کرامت اور کیمیائی تاثیر تھی، اس کا غریب نواز کے حلق کے نیچے سے جانا تھا، دنیا سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور عالم کے سارے پردے حجابات ہٹ گئے اور دل محبت الہی میں ایسا شرشار ہوتا ہے، اس کے خدا میں ایسا دل شرشار ہوا۔ سرکار غریب نواز اپنی منزل دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اب آگے کیا کرنا ہے۔ ایک راستے کی فکر تھی، ایک منزل کی فکر تھی، اور جو بارہا سوچتے تھے کہ معین الدین اسی میں لگے رہو گے، باقی رکھوالی میں زندگی گزار دو گے، کیا کوئی بڑا کارنامہ نہیں کرنا، مگر راستہ نہیں مل رہا تھا، ایک منزل نہیں مل رہی تھی۔ جیسے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خلی کے ٹکڑے پیٹ میں جاتے ہیں، حجابات اٹھ گئے اور خواجہ کو اپنی منزلیں نظر آنے لگی۔ اب مجھے کہاں جانا ہے؟ اللہ اللہ، دل دنیا کی سیر، دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ دوسرا دن ہوتا ہے، سارے باغ کا حساب لگایا، فروخت کیا، سارا مال خراسان ایران کے فقیروں میں تقسیم کیا، تھوڑا سا توشہ لے کے اللہ کی یاد میں ایران کو خیر آباد کر کے خواجہ نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیے
آپ کے پیروں میں ایک نام، چونکہ یہ سارے بیانات میں 2 سال سے سنا رہا ہوں تو یہ سارے واقعات آپ سن چکے ہیں. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیروں کا سلسلہ، جیسے جمعہ کے بیان میں ایک بزرگ کا واقعہ، ایک بزرگ کی سیرت بیان کرتا ہوں. سرکار غوث اعظم سے پہلے ہمارے سلسلے قادریہ کے جو مشائخ گزرے ہیں، سرکار بغداد، ان کے جو پیر ہے حضرت ابو سعید مخزومی، ہوتے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا کائنات، حسن بصری کے تعلق سے بھی بیان کیا. ان کے مرید حضرت حبیب اجمی کا، ان کے مرید حضرت معروف کرخی، ان کے مرید حضرت شیخ داؤد طائی، ان کے مرید حضرت سری سختی کا بیان ہوا. گزشتہ جمعہ حضرت جنید بغدادی جو حضرت سری سختی کے مرید ہیں، ان کا بیان. آنے والے جمعہ میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی، بحر شبلی شیر دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رقب دے واحد بیریا کے واسطے، انشاءاللہ ان کا بیان. اب دیکھیے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروں میں جن کا نام آتا ہے سر فہرست جو آپ کے پیر ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس قدر جلیل قدر بزرگ نشاپور کا علاقہ ہارون ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہارون کہتے ہیں، لفظ ہارون ہے. نشاپور کا علاقہ ہارونی، اس لیے خواجہ عثمان ہارونی، لوگ ہارونی کہتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی، ہارون علاقے کے رہنے والے. نشاپور کا علاقہ ہے. گزشتہ سال ہم لوگ گئے تھے ایران میں تو وہ سب علاقے دیکھے، نشاپور وغیرہ. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو کہ اب ہماری زبان میں یہ مشہور ہے. آپ نشاپور کے علاقہ ہارون کے رہنے والے، آپ کے بے شمار مریدین اور آپ کے متوسلین اولیاء و اقطاب میں گزرے ہیں. اور حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سید الاولیاء بھی کہا گیا، زبدۃ الاتقیاء کہا جاتا ہے. اس قدر بزرگ اور پائے کی شخصیت ہے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کا معمولات تقریباً 20 سال تک حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم فرماتے ہیں. اور اس قدر نمازوں کے پابند، اس قدر جو ہے اولیاء کی فہرست اور صالحین کی فہرست میں اتنا زبردست نام حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور میزاب زر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے عثمان ہارونی کو سلام کا جواب آ رہا ہے. اتنا بڑا مقام و منصب حضرت عثمان ہارونی کا. ان کی زندگی کا اکثر حصہ سیاحت میں گزر گیا، سیر و تفریح میں گزر گیا. حضرت عثمان ہارونی کہیں مستقل قیام نہ فرمائے. آپ کا علاقہ نشاپور ایران کا ہارون ہے، مگر آپ کبھی جاتے تھوڑے دن اپنے علاقے میں ٹھہرتے، پھر سفر کے لیے گزر جاتے، چلے جاتے، یہاں تک کہ زندگی کا اکثر حصہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر میں گزارا. اور جب آخری زندگی کے حصے آئے تو ان میں آپ نے بغداد میں قیام فرمایا، جب آپ کے ساتھ سرکار غریب نواز بھی شامل ہیں. حضرت عثمان ہارونی سیر و سیاحت میں ہے اور جہاں جاتے دیکھتے کہ یہاں کفر ہے، زندقیت ہے، یہاں اسلام کی آب و ہوا ابھی تک نہیں پہنچی ہے، کلمہ مصطفیٰ یہاں نہیں پہنچا ہے. آپ وہاں رہتے اور جس طرح ممکن ہوتا لوگوں کو اپنے اخلاق، عادت، کردار اور کرامت سے اسلام کی طرف مائل فرماتے. اور جب دیکھتے کہ پورا علاقہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آپ کچھ دیر رہتے، کچھ سال قیام کرتے، انہیں ابتدائی اسلام کی تعلیم دیتے اور کچھ لوگوں کو ٹرین کرتے. جب وہ ٹرین ہو جاتے ابھی آبادی میں دوسروں کو ٹرین کریں گے، ایسا ماحول بنا کے پھر چلے جاتے کسی آبادی میں، پھر دوسری آبادی جہاں اسلام نہیں پہنچا ہے وہاں رہتے، وہاں کے سارے لوگوں کو مسلمان بناتے. مسجد بنائی جاتی، مدرسہ بنایا جاتا اور ایمانیات، اسلامیات، دینیات سکھائے جاتے. لوگوں کو ٹرین کرتے، دیکھتے کہ یہاں فضا بہتر ہو گئی ہے، پھر آپ چلے جاتے، اس طرح علاقے میں جاتے، اسلام کا جھنڈا گھاڑتے، پورا کا پورا علاقہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی رسالت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا. حضرت عثمان ہارونی نے زندگی اسی طرح گزار ڈالی. اور وہیں کردار سرکار غریب نواز میں بھی آیا کہ سرکار غریب نواز میں بھی کئی مستقل قیام نہ فرمایا. آپ رہے اجمیر شریف کی زمین پر، آپ کا قیام گاہ آپ کی یہی ہے، مگر سرکار غریب نواز نے بھی اپنا دورہ
رکھا. کبھی دہلی جا رہے ہیں, کبھی آپ جو ہے بنگال کے علاقوں میں تشریف لے جا رہے ہیں, کبھی آپ لاہور ہیں, کبھی آپ کہاں, یعنی آپ سرکار غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کریں. سفر سے واپس آتے قیام آپ کا اجمیری شریف میں رہتا, پھر نکل جاتے. اولیاء کی زندگی کا یہ سب سے بڑا حصہ ہے. انہوں نے سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا ہے, سفر کی پریشانیوں کو برداشت کیا, اور جہاں ضرورت ہوتی وہاں تشریف لے جاتے. فکر و خیال نہ کرتے تھے کہ جہاں جا رہے ہیں علاقہ نیا ہے, لوگ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے, لوگ جواب دیں گے کہ نہیں جواب دیں گے. سب غیر آشنا لوگ ہیں, مذہبی اعتبار سے بھی غیر ہے, بول چال کے اعتبار سے بھی غیر ہے, ریت رواج کے اعتبار سے بھی غیر ہے. کبھی ان چیزوں کو خاطر میں نہ لاتے. اللہ والا جب کوئی کام کرتا ہے اللہ کی تائید پہ کیا کرتا ہے, حضور کے اشارے پہ کیا کرتا ہے. آپ ہندوستان کے بے شمار علاقوں میں تشریف لے گئے جہاں اسلام کا نام تک نہ پہنچا تھا, اسلام کا کلمہ تک نہ پہنچا تھا. سرکار غریب نواز تشریف لے جاتے, قیام فرماتے, جیسا بھی ہوتا ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. لوگ دامن رسالت سے وابستہ ہوتے, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے, سرکار غریب نواز کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے آپ کے مریدوں میں شامل ہوتے. وہاں بنیاد ڈال دی اور وہاں کچھ لوگوں کو آپ ٹرین کرتے, پھر وہ لوگ اسلام کو سکھاتے. اس طرح تشریف لے جاتے اور جہاں جاتے جب تک پورا علاقہ مسلمان نہ ہو جاتا خواجہ کا قیام اسی جگہ پہ کھڑے تھا. یعنی سرکار غریب نواز کی بھی اپنے پیر, چونکہ 20 سال تک سرکار غریب نواز حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ رہے, 20 سال سفر و حضر میں رہے ہیں, اور حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی بزرگوں میں ہیں. ظاہر بات ہے جب خواجہ ایسے ہیں تو بھی خواجہ کا پیر کیسا ہو. غریب نواز کی ذات ایسی ہے تو پھر ان کے پیر کیسے ہوں گے. دیکھیے آپ ایک جگہ بغداد شریف میں جو ہے حضرت سرکار عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام فرما رہے ہیں, اور آپ کا قیام ہے بغداد معلیٰ میں. آپ آئے اور آخر عمر میں وہیں آپ معتکف رہے, اور بہت سال یا بہت سارے مہینوں تک آپ گوشہ نشی ہو گئے. مگر جب آپ وارد بغداد ہوتے ہیں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صاحب آ کے کہتے حضور بغداد میں فلاں علاقہ ہے جہاں 7 آتش پرست رہتے ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے 7 آتش پرست ہے, اور پورا علاقہ ان کی پوجا اور وہ جس قدر مجوسیت ان کے اندر سرایت کر گئی ہے اور آگ کو اپنا دیوی دیوتا تسلیم کرتے ہیں, سارا دن ساری رات آگ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. حضور انہوں کی پوجا اور پرستش سے لوگ اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ وہ 7 آتش پرست ہیں, لوگوں کا ہجوم آ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے. لوگ زندگیت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, لوگ کفر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, لوگ جو ہے بت جو ہے پرستی کو چھوڑ کے اب آتش پرست ہونا شروع ہو گئے ہیں. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا, آپ کھڑے ہوئے اور بغداد کے جس علاقے میں وہ 7 آتش پرست رہتے تھے آپ وہاں تشریف لے گئے. دیکھیں اللہ اللہ, جیسے آپ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا سرکار عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وضاقتہ حیت قضائیہ اس سے ملاحظہ فرمائی. اللہ اللہ, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے جو ہے کس طرح مدد فرماتا ہے. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور ان آتش پرست مجوسیوں سے کہا کتنے سال سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ کہ اتنے سال سے آگ کی پوجا کر رہے ہیں. حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں اچھا تم بھی ہاتھ ڈالو آگ میں بھی ہاتھ اپنا آگ میں ڈالتا ہوں. اتنے سال تک تم نے آگ کو دیوتا خدا تسلیم کیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ خدا اپنے بندوں کو تکلیف نہ دے. اگر واقعی تمہارا خدا یہ آتی آگ ہے تو ہاتھ ڈال, آگ تجھے نہ جلائے. وہ آتش پرست کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے, آگ کی فطرت جلا دینا ہے, آگ جلا ڈالے گی. حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں تو پھر عبادت کا کیا فائدہ, جس کی زمانوں پر عبادت کرتے رہے وہ تمہارے ہاتھ کو نہ چھوڑ پائے, وہ تمہیں تھوڑی سی راحت نہ پہنچا پائے, اس پرستش کا کیا فائدہ. میں الحمدللہ زندگی پر کبھی آگ کی پوجا نہ کی, ہم نے صرف ایک خدا کو مانا ہے, اس کی وحدانیت کا اقرار کیا, اس کے نبی اور رسول کی رسالتوں کو مانا ہے. دیکھ میں آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں, انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو مجھے آگ ذرا برابر نقصان نہ کرے گی. یہ کہتے ہوئے حضرت عثمان ہارونی مکمل آگ میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ کا تشریف لے جانا تھا, آگ سج ہو گئی. آپ جب باہر نکلتے ہیں تو
تو مکمل جسم عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا سلامت ہے. کہا دیکھ جو خدا کی مانتا ہے یہ آج اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے, یہ ساری مخلوقات میں سے ہے, خالق اللہ رب العالمین ہے, اور وہ آگ کا پیدا کرنے والا آگ کا خالق اللہ ہے. آپ کی یہ کرامت دیکھنی تھی. وہ ساتوں آتش پرست جو اپنے مذہب کے بہت بڑے پیشوا اور بڑے مانے گئے, انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, مجوسیت سے توبہ کی, مگر وہ کہتے حضور اب ہمیں جو اتنے مقام اتنے سالوں تک آگ کی پوجا سے جو مقام نہ ملا, اب جب ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے رہے ہیں, آپ کا مذہب اسلام قبول کرے, آپ کا دین قبول کرے, ہمیں کچھ ملنا چاہیے. اللہ اللہ. سرکار عثمان ہارونی فرماتے ہیں ہاں تمہیں انشاءاللہ میرا رب ضرور عطا فرمائے گا. دیکھیے زمانوں تک آگ کی پوجا کے بعد ان کو وہ مقام نہ ملا, یہاں کلمہ پڑھے, حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ساتوں کے سامنے حجابات ہٹا ڈالے, یہاں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اللہ نے فوراً ان سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا, اور جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت عطا فرمایا. پھر وہ کئی سال تک یا کئی مہینوں تک وہ 7 آتش پر حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے اور آپ سے دین سیکھا, تصوف سیکھا, یہاں تک کہ وہ سارا علاقہ وہ آتش پرست مشرکانہ رسمیں اور بتوں کی پرستی سے توبہ کر کے پورا کا پورا علاقہ خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہے. اور جہاں جو ہے غیروں کی سزائیں تھی, جہاں پر جو ہے غیروں کے خدا ہونے کے نعرے لگتے تھے, اب وہاں در و دیوار سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہے. ساری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجی ہے, اور کفرستان اب اسلامستان میں تبدیل ہو گیا ہے. وہاں مدرسے کھل گئے, وہاں پہ خانقاہیں بنائی گئے, وہاں پہ مسجدیں بنائی گئے. جہاں کل تک تاریکی اور اندھیرا تھا, اسلام کیا آیا, سارا علاقہ روشنی میں تبدیل ہو گیا ہے. نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زر, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اللہ اللہ. یہ بزرگوں کی اور صالحین کی سرکاری غریب نواز کی سیرت میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے. آپ کہیں تشریف لے گئے تھے اور جو ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر آگ کی پوجا کر رہا, آتش پرست ہے, آگ کی پوجا کر رہا ہے. اللہ اللہ. آپ اب اللہ والوں کی عادت ہے کہیں بھی جاتے یہ معاملہ دیکھتے تو فوراً آپ اس کو تبلیغ فرماتے, ٹوکتے کہ صحیح نہیں ہے. آپ کہیں ہندوستان ہی کے کسی سفر میں ہے, دیکھا کہ ایک آدمی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آگ کی پوجا کر رہا ہے. حضرت نے وہی فرمایا جو حضرت عثمان ہارون ایک زمانے میں فرمایا تھا, وہ آتش پرست نہ مانا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی میں تیرا خدا ہے تو پھر تو آگ میں ہاتھ ڈال, تجھے نہ جلائے. وہ نہ مانا, آپ سے بحث کرنے لگا. اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا آتش پرست کا, آپ نے اس کو لیا اور اس کو آگ میں پھینکا, وہ برہم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آگ نیچے آتی ہے, کیا دیکھتا ہے کہ جس بچے کو سرکار غریب نواز نے پھینکا ہے وہ بچہ بالکل صحیح و سلامت نظر آ رہا ہے. اس کا آنے کے بعد وہ کہتا ہے اپنے ابا سے, اپنے باپ سے, کس بزرگ نے جب آگ میں پھینکا ہے آگ نہیں ہے, حضرت ابراہیم جیسا گلزار بن گئی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے دیکھ ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے, وہ مولا اس آگ کا خالق ہے, وہ اللہ ہی اس آگ کو پیدا کرنے والا ہے. رب جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے اس کی مخلوق ضرر نہیں پہنچاتی ہے. یہ کہنا تھا کہ وہ آتش پرست اپنے سارے قبیلے کے ساتھ ایمان لے آیا, وہی ایمان نہیں لے آیا. جس علاقے میں سرکار غریب نواز ہے سارا علاقہ آتا ہے, کلمہ پڑھا, اور کل تک کفرستان کہلانے والا آج مصطفیٰ کے رسالت و خدا کی وحدانیت کے نعروں سے سارا علاقہ روشن و مجلہ ہو گیا. یہ جو ہے سرکار غریب نواز, چونکہ سرکار غریب نواز کی زندگی اور سیرت کے ایسے بے شمار واقعات آپ کی کرامتیں ہیں, جہاں گئے ہیں اسلام پھیلا ہے. اور جس کو جس حیثیت سے جس طرح سے آپ جو ہے چاہتے کہ کہاں اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے, آپ چونکہ اب مصطفیٰ جان رحمت کی تائید ہے, حضور نے بھیجا ہے, پشت پناہی اتنی مضبوط ہے تو پھر خواجہ کو ڈر کس کا.
ورنہ 40 لوگوں کو لے کے ہندوستان میں آنا جہاں حکومت اتنی خطرناک ہے کہ اس سے پہلے شہاب الدین گوری یہاں سے شکست کھا کے چلا گیا ہے غزنی، اور وہاں پہلے ہی اسلام کو شکست مل گئی، اور ظاہری اعتبار سے 40 لوگوں کو لے کر یہاں آنے کی کون جرت کرے گا؟ مگر اللہ والوں کا جو یقین ہوتا ہے وہ بڑا کامل یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پہ ہے۔ اس لیے سرکار غریب نواز کا پورا سفر انشاءاللہ آنے والے بیانات میں عرض کروں گا، جہاں جہاں سے گزرے ہیں، جس کو جیسی تبلیغ کرنی ہوتی، آپ ایک جگہ گزرے ہیں، ایک صاحب تھے جن کا نام حکیم ضیاء الدین تھا، اپنے علم پہ بڑا گھمنڈ، اپنے علم پہ بڑا غرور تھا، فلسفہ اور منطق کو سائنس ایسا پڑھا تھا کہ اولیاء کی کرامت کے منکر ہے، اولیاء کی ولایت کے منکر ہے، اور ہمیشہ صوفیاں، اولیاء اور اللہ والوں کو ٹارگٹ بناتے رہتے تھے۔ انسان کبھی ظاہری اعتبار سے تھوڑا بہت سائنس و فلسفہ سیکھ لیتا ہے تو پھر مادی چیزیں دماغ میں ایسی آ جاتی ہے کہ روحانیت کا جو علم ہے اس کے پاس کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ اولیاء کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، علماء کو خاطر میں نہیں لاتا، صالحین کو خاطر میں نہیں لاتا۔ مادی طاقتوں کا اثر ہوتا ہے، جب مادی طاقتیں دماغ میں پروان چڑھتی ہے تو روحانیتیں کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ حکیم ضیاء الدین اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی ہے، اپنے زمانے کا بہت بڑا حکیم ہے، اور اپنے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے فقیروں کا مذاق کرتا، اللہ والوں کا مذاق کرتا، درویشوں کا مذاق کرتا۔ سرکار غریب نواز ہرات و سبزوار سے نکل رہے ہیں، ہندوستان آ رہے ہیں، وہ علاقہ آیا حکیم ضیاء الدین کا، آپ وہاں جہاں ان کا مدرسہ تھا، وہ بچوں کو فلسفہ پڑھاتے تھے، وہاں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام فرمایا۔ کسی نے کہا حضور یہ فلاں آدمی کا اسکول ہے، مدرسہ ہے، یہاں فلاں حکیم ضیاء الدین کر کے ہے، بہت بڑے فلسفی ہیں اور بہت بڑے حکیم ہیں، اور ان کا علم اس پورے علاقے پورے شہر میں مشہور ہے، اور یہ اللہ والوں کے منکر، ولایتوں کے منکر ہے، کرامت کے منکر ہے۔ خواجہ نے کچھ نہ فرمایا، تھوڑی دیر ہوئی، حکیم ضیاء الدین وہاں سے گزرے، دیکھا کچھ درویش میرے مدرسے میرے مکتب کے قریب بیٹھے ہیں، منہ بگاڑا کہ یہ فقیروں کا یہاں کیا کہا، اور پہلے ہی سے دل میں ان کے تعلق سے کھٹکا ہے، پہلے ہی سے دل ان سے برداشتہ ہے۔ جیسے ہی اپنے مکتب اسکول میں آ رہے ہیں اور فقیروں کو، سرکار غریب نواز کو دیکھا، آپ کے ساتھ جتنے ہیں ان کو دیکھا، منہ بگاڑتا ہے کہ یہ فقیروں کا یہاں کیا کہا۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے اللہ والوں کی کرامت ہے، جیسے ہی گزرتے گزرتے خواجہ کی جماعت کے قریب سے گزرا ہے، منہ بگاڑ رہا ہے، سرکار غریب نواز کے پاس میں پانی کا کٹورا لوٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ لوٹا اٹھایا، پانی میں ہاتھ ڈالا، اور وہ حکیم ضیاء الدین گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے چند چھینٹے آپ نے اس کے چہرے پہ ڈالے ہیں، اس پہ محویت طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی آ گئی، فوراً اونٹے منہ گر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو دل کی کائنات بدل چکی ہے، دل کا ارادہ اور دل کی دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے، وہ بے ہوشی نہیں تھی، حقیقت میں ہوش آیا ہے، وہ بے ہوش تو پہلے تھا، اب اس کو ہوش آیا ہے۔ اللہ اللہ، جب آنکھیں کھلی ہے، خواجہ کا چہرہ دیکھتا ہے، بے ہوشی میں اس نے نہ جانے کیا دیکھا، وہ خواجہ حکیم ضیاء الدین جانے یا سرکار غریب نواز جانے، مگر جب ہوش آیا ہے، سارا فلسفہ دل سے نکل گیا، سارا تکبر دل سے نکل گیا، جو کتابوں میں پڑھا تھا، جو کتابوں کا سائنس و فلسفہ ہے، وہ سارا دل سے نکلا ہے۔ خدا نے وحدانیت کا چیپٹر ڈالا ہے، رسالت کا چیپٹر ڈالا ہے، اور بزرگ کو عشق اور عشق خداوندی، عشق صالحین، عشق مصطفی کا جو ایک عجیب فلسفہ ہے، اس سے ضیاء الدین حکیم کا سینہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب جیسے ہوش آتا ہے، خواجہ کے قدموں میں گرا اور کہتا ہے حضور اب تک میں غلط راہ پر تھا، آپ کے چند قطروں نے اب مجھے ہوش میں لے آئے ہیں، حضور اب آپ کی صحبت میں رکھیے، اب دنیا کو میں خیرات کرتا ہوں، زندگی کا آخری لمحہ فقیروں کے ساتھ گزار کے مولا سے واصل ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، یہ جو ہے آپ کے ان چند قطروں کی کرامت تھی۔ یہی بزرگ اور صالحین ان کی زندگی کے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کہ ان
پانی کے چند قطروں میں نہ جانے کیسا کمال تھا، فلسفہ دماغ سے نکل گیا، ساری منطق و کتابیں منطق کی فلسفہ کی دماغ سے نکل گئی۔ اب جب ہوش آیا ہے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ کسی نے کہا تھا شفقت پدری تھی یا مکتب کی کرامت، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ اللہ، یہ وہ وقت ہے سرکار غریب نواز کا پورے سفر کا معائنہ کریں گے۔ ہندوستان میں جب وارد ہوا ہے، یہاں آپ نے جو دین اسلام اور مصطفیٰ کے شریعت کی تبلیغ کی وہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر آپ مدینہ طیبہ سے بغداد سے ہوتے ہوئے لاہور و دہلی آپ ہندوستان تشریف لے آئے ہیں۔ اس پورے راستے میں ہزاروں لوگ خواجہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق بنے ہیں۔ سرکار عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام منصب دیا، جہاں آپ تشریف لے جاتے آپ اندازہ لگائیں، ایک صاحب سرکار عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے حضور تقریباً کئی سال ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، اب پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے کہ وہ وصال فرما گیا، انتقال کیا، بہت سارے منت سماجتیں کی، کہاں کہاں گئے حضور کوئی پتہ نہ چلا میرے بیٹے کا۔ اب آپ کے پاس آئے ہیں، فاتحہ پڑھیں، دعا کریں میرے بیٹے کے لیے کہ وہ مل جائے۔ اللہ اللہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نے جو لایا تھا تبرک شرنی، اس کو لیا، آپ کے مریدین ہیں سرکار غریب نواز بھی اس حلقے میں تھے، آپ فرماتے ہیں فاتحہ پڑھو، دعا کرو کہ اس کا بیٹا واپس مل جائے۔ فاتحہ پڑھا، دعا ہوئی، سرکار عثمان ہارونی کہتے جاؤ تیرے اپنے گھر پہ اور جا کے دروازے پہ دستک دو، تیرا بیٹا مل گیا ہوگا۔ وہ آدمی فوراً جاتا ہوا اپنے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ کھلا، اپنے بیٹے کو موجود پا رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتا ہے پھر اس کو لے کر سرکار عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آیا، اس نے پورا واقعہ وہ بیٹا کہتا ہے۔ تو اب پوچھا گیا کہاں تھا؟ کہ حضور پتہ نہیں، کوئی جادوئی طاقت کا ہو یا کوئی جادوئی شکتی کا ہو، ایسے بھی طاقت تھی، اس نے مجھے اٹھا کر ایک جزیرے میں بند کر دیا تھا، کئی مہینوں تک اس جزیرے میں رہا، کھانا پانی اور نہ جانے کس طرح سے میں نے تکلیف گزاری، زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا، اور ایک الگ دنیا تھی اس جزیرے کی آئلینڈ کی، اور وہاں اس غیر معروف آبادی میں مجھے خود پتہ نہیں کہ وہ کہاں کا علاقہ تھا، بس اس کی شکل سے پتہ چلا کہ وہ جزیرہ ہے اور آبادی اور کنارے پہ جیسے واقع ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ کل یہی بزرگ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے سامنے کھڑے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں، میری ساری زنجیریں کھل گئی ہیں، اور اس نے مجھے کہا، حضرت نے کہا آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کی، انہوں نے کہا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی ہے میں اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں موجود پا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ جو ہے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بزرگوں صالحین کی زندگی کے واقعات آپ اندازہ لگاؤ۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخصیت کے مرید حلقہ ارادت میں داخل ہوتے ہیں جن کے پیر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام و منصب دیا ہو، اپنے زمانے میں سیادتی اولیاء جنہیں عطا فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامت جنہیں دیا ہو، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو کفر سے، شرک سے، مجوسیت سے، بت پرستی سے توبہ کر کے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل کیا ہو، ظاہر بات ہے وہ پیر اپنے زمانے کے اولیاء میں ممتاز ہے، اپنے زمانے کے صوفیاء میں ممتاز ہے۔ ایسے کامل بزرگ کے پاس 20 سال سرکار غریب نواز زندگی گزارتے ہیں، شب و روز آپ کے ساتھ ہے، سفر میں عثمان ہارونی کے ساتھ خواجہ ہے، حضر میں آپ کے ساتھ خواجہ ہے، سفر میں آپ کے ساتھ سرکار غریب نواز ہے، آپ کے لیے بستر جاتے ہیں، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، سرکار غریب نواز گرم پانی کر کے عثمان ہارونی کے پاس لے آتے ہیں۔ 20 سال تک سرکار غریب نواز پیر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے سر پر پیر کے پانی گرم کرنے کے لیے گرم سگڑی اٹھا رہے ہیں، انگیٹھی اٹھا رہے ہیں، اس قدر 20 سال تک مشقتیں اٹھائی ہے۔ ظاہر بات ہے پہلے فنا ہوتا ہے بندہ، پھر اللہ تعالیٰ بقا کی منزلیں دیتا ہے، پہلے مختوم ہوتا ہے، پہلے خادم ہوتا ہے، اللہ پھر اسے مقام مختومیت عطا فرماتا ہے۔ 20 سال اپنے آپ کو ایسا خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں مٹایا ہے، خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اتنا سب کچھ عطا فرمایا ہے کہ آج ہندوستان میں
عنایت کے تاجدار اگر کوئی ہے تو اجمیر میں آرام کرنے والے سرکار خواجہ یہی ہے کہ حضرت عثمان ہارون نے کتنا کچھ دیا کہ حج کے موقع پر سرکار غریب نواز کو ساتھ میں لے گئے ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کر حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں مولا میں معین الدین تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں قبول فرما۔ حتیم کعبہ سے آواز آتی ہے عثمان ہم نے تیرے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا مقام منصب کیا ہوگا؟ پھر جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے سرکار عثمان ہارونی نے ہاتھ پکڑا ہے اور آپ فرما رہے ہیں بیٹا معین الدین سلام کرو اس طرح رسول اللہ کو۔ آپ نے سلام سکھایا، سرکار غریب نواز سلام کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا سید المرسلین، جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا قطب الاقطاب قطب المشائق فی البحر والبر، اے قطبوں کے قطب قطب الاقطاب، اے خشکی اور تری میں رہنے والے سارے اقطاب کے سردار معین الدین تجھ پر بھی مصطفیٰ کا سلام۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جسے مصطفیٰ جان علیہ السلام کا جواب دے اللہ اللہ۔ اور پھر حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ بندہ زندگی پر رسول اللہ کو سلام کرتا رہے، بے شک اس کی سعادت مندی ہے، مگر اس نے حضور کو سلام پڑھا ہے، درود پڑھا ہے، سلام کیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر ایک مرتبہ بھی مصطفیٰ اپنے امتی کے سلام کا جواب دے دے، عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے کہ مصطفیٰ اپنے غلام کا ثواب عطا فرما دے۔ اب بتائیے کئی مرتبہ جب بھی خواجہ گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا ہے، یعنی مکہ میں لے گئے خانہ کعبہ اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ اس قدر پروان چڑھایا۔ اب جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب ملا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ فی البحر والبر، اب حضور نے جواب دے دیا۔ وہاں خانہ کعبہ میں اللہ کی جانب سے جواب تھا، تب حضرت عثمان ہارونی کو کچھ کہنا چاہیے مگر نہیں، ان کا عقیدہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہاں بارگاہ میں مقبول ہے تو خدا کی بارگاہ بھی مقبول ہوگا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پہنچے بغیر خدا کی بارگاہ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے سرکار کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ جواب ملا ہے قبر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے۔ اب حضرت عثمان ہارونی کہتا ہے معین الدین اکنو بدرجہ کمال رسیدی، اے معین الدین جا اب تو کمال کو پہنچ گیا، اب تو کمال کو پہنچ گیا۔ اب پھر وہاں سے سفر کیا، بغداد شریف میں تشریف لے آتے ہیں اور بغداد شریف میں یہ آخری ایام تھے سرکار عثمان ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، آپ گوشہ نشی ہوئے اور اس وقت کچھ سال تک حضرت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عثمان ہارونی کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر آپ خراسان تشریف لے جاتے ہیں، یعنی آپ اس پورے واقعات میں ایک بات کامن دیکھیں گے، وہ یہ کہ اللہ والے صالحین کی زندگی سفر میں گزری ہے اور انہوں نے اس لیے سفر فرمایا ہے کہ جہاں جاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا دین اس زمین پہ غالب ہو۔ ہمارے بزرگ صوفیاء صالحین کی سیرت کا مطالعہ کریں، زندگی انہوں نے اسی طرح نکال ڈالی۔ حیات کے اکثر سال بزرگوں کی سیرت و صالحین اولیاء اور صوفیاء کے واقعات پڑھیں، کہاں کہاں تشریف لے جاتے ہیں اللہ اللہ، اور دین اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ حضرت سرکار مختوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایران، آپ بھی ایران کے رہنے والے ہیں اور سلسلے اشرفیہ کے بانی ہیں۔ آپ کے بھائی تھے حضرت عبد الدین، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر۔ ایران کا علاقہ سمنان ہے، سمنان کے بڑے بادشاہوں حاکموں میں ہے، مگر اللہ اللہ دل جب اللہ کی محبت سے بھرتا ہے اور اس دل میں جب حضور کی محبت اور اللہ کی محبت جب داخل ہوتی ہے تو پھر بندے کو دنیا کی سلطنتیں بھی ہیچ معلوم ہونے لگتی ہے۔ اللہ والوں کی صالحین کی زندگی دیکھیے۔ سرکار غریب نواز بڑے باپ کے شہزادے ہیں، بہت بڑی جاگیر، بہت بڑی جائیداد کے مالک ہیں، چاہتے تو اسی میں زندگی گزار دیتے، مگر نہیں، کچھ کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس لیے صالحین
آپ پڑھو گے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، حضرت مظفر بلخی ہے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی ہے، اپنے زمانے کے حاکم بادشاہ گزرے ہیں، مگر جب خدا کی محبت دل میں آ گئی ہے اس بادشاہ کو ٹھوکر ماری ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ عارضی چیز ہے، حقیقی بادشاہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو غلام بن گیا، مصطفیٰ کا آقا کا غلام بن جاتا ہے، حقیقت میں اسی غلامی میں اللہ نے بادشاہت چھپا کے رکھی ہے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں سے آئے تھے؟ اللہ حکومت سمنان کے بادشاہ ہیں، وہ علاقہ بھی ایران میں ہے۔ اب سب چھوڑ چھاڑ کے آئے اور بنگال میں حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے ہیں، ان کے مرید ہوئے اور پھر ہندوستان میں سفر کرتے رہے، یو پی کے علاقہ کچھوشا شریف۔ آج بھی اللہ آپ کی بارگاہ سے دیکھیے بزرگوں صالحین کی زندگی کا آپ چیپٹر دیکھیں۔ آپ کے پاس ایک مرید آیا تھا، ایک آدمی، آپ نے تبلیغ فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، بت پرست تھا اور اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کے مورتی کی پوجا کرتا تھا۔ آپ تبلیغ سے متاثر ہوا اور کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا۔ حضرت کی عادت کریمہ تھی، ہفتے میں مہینے میں ایک بار گھر پہ آتے، ایک دو دن ٹھہرتے پھر چلے جاتے سفر میں، اور آپ کے چند خاص خادم بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ کہہ کے آپ سفر میں ہوتے، ایک دن سفر میں جا رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، ایک تالاب پہ وضو فرمایا، آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ بھی وضو فرماتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جماعت میں جتنے تھے کوئی نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ حضور ایک کم نظر آ رہا ہے۔ کون کم ہے؟ کہ حضور وہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے ایمان لے آیا، اسلام لے آیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت نے اس کا نام غلام رسول رکھا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ڈھونڈو، ابھی کلمہ پڑھا ہے، پھر کہیں اس دین کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ کہہ کے نماز پڑھی اور جلدی سے آپ کے خادم ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے۔ دیکھا جس راستے سے آئے تھے اس راستے میں ایک مندر پڑتا تھا، مندر کے باہر ایک بہت خوبصورت مورتی تھی، یہ پہلے اسی مندر میں رہ چکا تھا، بہت خوبصورت مورتی مندر کے باہر لگی ہے۔ پتہ نہیں اس آدمی پر کیا محویت طاری ہوئی، اس مورتی اتنی بنانے والے نے حسین بنائی تھی، روح کی کمی تھی، مجسمہ بالکل انسان عورت کی طرح۔ وہ آدمی اس کے پاس بیٹھ کر حضرت کا وہ خادم نیو مسلم باتیں کرنے لگا، چلو ہمارے ساتھ شادی کریں گے، نکاح کریں گے، یعنی محبت پہ فرشتہ ہو گیا اس کی۔ اللہ حضرت کا مرید آ کر کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ حضرت بلا رہے ہیں۔ اب چونکہ زمان ہو یہ پہلے ادھر رہ چکا ہے، اب پھر سے وہ پہلے والا دور یاد آ گیا۔ حضرت کو خبر دی، حضور وہ تو راستے میں جو مندر پڑا تھا، باہر جو مورت تھی، اس مورت کے پاس بیٹھ کر عشق و محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت کو جلال آتا ہے، میرا مرید ایسا کر رہا ہے۔ واپس پلٹے، دیکھا اس مرید کو اتنی محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت آئے تو جلال سے تھے، مگر اس مرید کی بے کسی کو دیکھا، بے بسی کو دیکھا، حضرت کو رحم آ گیا۔ حضرت فوراً مورتی کے قریب آتے ہیں، جلال سے بولتے ہیں ارے کب سے میرا مرید بولتا ہے، چلی کیوں نہیں جاتی ہے؟ یہ کہہ کر ٹھوکے مارتے ہیں۔ اللہ مردی میں بھی جان واپس لوٹا دیتا ہے، اللہ مردی میں جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ وہ کھڑی ایک مجسمہ عورت بن گئی۔ حضرت نے چادر اڑائی، اپنے مرید سے کہا جاؤ ان دونوں کا نکاح پڑھا دو۔ اللہ خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو اور قید سے آزاد کرتے ہیں۔ چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں مٹنے والے آقا کے غلام جو غلامی نہیں ہے، دنیا کے امام ہوتے ہیں۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ جلا سکتی ہے شمع کشتاں کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھنے، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ واخر دعوانا